ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان دہشت گردی اور خطے کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیا گیا، تاہم صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ قطر، ترکی اور سعودی عرب نے بھی اس معاملے میں کردار ادا کیا، لیکن افغان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے اور بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کرے، تاہم اگر دہشت گردی نہ رکی تو وہی کریں گے جو دلی کے ساتھ کیا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ماضی میں خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق اور افواج کے ساتھ تعاون نہیں تھا، تاہم اب صوبائی حکومت وفاق اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے اور ملک نے اس جنگ میں بھاری قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت میں دہشت گردی کے واقعات ان کی داخلی معاملہ ہے، تاہم پاکستان پر بلا جواز الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ عطا تارڑ کے مطابق بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، جبکہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی واضح قراردادیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے پر وزیر اعظم نے شفاف تحقیقات میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، مگر بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزامات لگا دیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ بھارت اس معاملے پر کسی بھی غیر جانبدار تحقیقات سے گریز کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلگام کا علاقہ سرحد سے دور بھارتی فوج کے زیر اثر علاقے میں واقع ہے اور ریاستی اداروں میں مکمل یکسوئی پاکستان کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرے۔ چینی خبرساں ادارے شنہوا کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ ثالثی کوششوں سے آگاہ کیا اور پاکستان کی سفارتی کوششوں میں چین کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک خطے میں امن اور استحکام کے لیے مزید قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری اور عارضی جنگ بندی میں توسیع کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کو خطے میں امن بحال کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے۔ شنہوا کے مطابق وانگ جی نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا اور خود بھی خطے میں امن کے قیام اور کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ کئی ممالک اس اہم بحری راستے کو دوبارہ کھلوانے کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ سے $1.3 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں پاکستان کو $1.3 ارب موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ منتقلی VFF اور RSF پروگرام کے تحت ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو تیسرے جائزے کی منظوری میں یہ قسط منتقل کرنے کی منظوری دی تھی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 760 ملین SDR کی منظوری دے دی۔ RSF پروگرام کے تحت 154 ملین SDR کی دوسری قسط بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو مجموعی طور پر 914 ملین SDR موصول ہو گئے ہیں۔ موصولہ رقم پاکستانی روپے میں نہیں بلکہ زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی۔ یہ رقم 15 مئی 2026 کو ختم ہونے والے ہفتے کے زر مبادلہ ذخائر میں رقم ظاہر ہوگی۔ IMF فنڈز ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر $1.6 ارب جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے EFF پروگرام لیا تھا۔ IMF کا وفد بجٹ مذاکرات کے تعارفی سیشن کے بعد وزارت خزانہ آفس سے روانہ ہو چکا ہے۔ IMF وفد کا وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ تعارفی سیشن ہوا، جس کے ساتھ بجٹ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وزارت خزانہ حکام اور IMF کے درمیان مذاکرات کے دوران نئے بجٹ اہداف، ٹیکس، ریونیو اور مالی اصلاحات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی اصلاحات اور نجکاری میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ IMF وفد کے ساتھ مشاورت سے نیا وفاقی بجٹ تیار کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان اہم میٹنگز شیڈیول ہیں۔ IMF وفد سے اسٹیٹ بینک حکام کے مذاکرات بھی شیڈیول ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریاں آئندہ ہفتے تک مکمل کر لی جائیں گی۔ بجٹ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کے مطابق بنایا جائے گا۔ وفد کی مشاورت کے ساتھ طے شدہ اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی۔ IMF کی جانب سے مقررہ اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری شرط ہے۔ اور یاد رہے کہ بجٹ مذاکرات کے لیے IMF
20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। हुकूमत ने आइंदा बजट में IMF की एक और शर्त पूरी करने की यकीन दहानी करवा दी है। 1 जनवरी 2027 से बिजली बिलों पर अन टारगेट क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे मुस्तहिक सार्फिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। तमाम सार्फिन से बिजली की पूरी कीमत वसूल की जाएगी। हुकूमत IMF का अनटारगेटेड सब्सिडीज़ ख़त्म करने का मुतालबा पूरा करने पर तैयार हो गई है। माहाना 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर दी जाने वाली सब्सिडी का 1 जनवरी 2027 से खात्मा कर दिया जाएगा। बिजली बिलों में रियायत उन मुस्तहिक अफराद तक महदूद कर दी जाएगी जो बिजली बिल पर मौजूद QR कोड के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा माली साल से 500 अरब रुपए से ज़ायद की पावर सब्सिडी BISP को मुंतकिल कर दी जाएगी। बड़े घरों में 1 से ज़ायद मीटर लगवाकर सस्ती बिजली की सहूलत लेने वाले सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक IMF का पुराना मुतालबा अब पूरा किया जा रहा है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जनवरी 2027 तक गैस सारिफिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बाद गैस और बिजली पर दी जाने वाली रियायतें सारिफ के इस्तेमाल के बजाय उसकी आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी और इस मकसद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीज़न के आला हुकाम के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में महफूज और बाज़ गैर महफूज सारिफिन को कम नरखों पर गैस फराहम की जाती है, जबकि इस रियायत का बोझ सनतों, कमर्शल सारिफिन, CNG स्टेशंस, सीमेंट सेक्टर और ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन बर्दाश्त करते हैं। अब ये निज़ाम ख़त्म करके तमाम सारिफिन से यकसा औसतन नर्ख वसूल किए जाएंगे, जबकि सिर्फ कम आमदनी वाले घरानों को बराह रास्त माली मदद दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि इस वक्त औसतन गैस टैरिफ 1750 रुपये फ़ी MBTU है, मगर महफूज सारिफिन इससे कई कम नर्ख अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि मुल्क के बेशतर फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग जारी है, ताहम उनके अपने हल्के समेत बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का सामना है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि 14,000 में से 11,000 फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग है, जबकि हैदराबाद में 68 फीडर्स पर 1 माह से मुसलसल बिजली की बिलातातुल फराहमी जारी है। उवैस लगारी के मुताबिक पावर डिवीजन ने 1 साल में अरबों रुपए का माली बोझ कम किया और डिस्कोस के नुकसानात में भी वाज़ेह कमी लाई गई है। उन्होंने कहा कि लेस्को का नुकसान 86 अरब रुपए से कम होकर 40 अरब रुपए पर आ गया है और मजीद बेहतरी की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर तवानाई का कहना था कि हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं और निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तालीमी, सकाफ़ती और सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले किए गए। इजलास में तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक़ से मुताल्लिक़ मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया, जबकि फ़िल्म फ़ंड्स के तहत कौमी यकजहती और मार्का हक़ पर मबनी फ़िल्में बनाने का फ़ैसला भी किया गया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा तैयार करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत भी जारी की गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और होम डिपार्टमेंट्स मिलकर खुसूसी सेल कायम करेंगे जो नफ़रत अंगेज़ मवाद की फ़ौरी निशानदही करेगा और आवाम तक बरवक्त और दुरुस्त मालूमात पहुँचाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान नफ़रत अंगेज़ फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची पुलिस को मनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अदालत के रूबरू आज मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। DIG का कहना है कि अनमोल और पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। कराची में मनशियात के हाई प्रोफाइल केस ने पुलिस और तफ्तीशी टीमों में हलचल मचा दी है। कोकेन क्वीन कहलाने वाली अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद केस ने कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने मुताल्लिका अफसरान को मुअत्तल करते हुए 2 अलग अलग तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी हैं। तफसीलात देखते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची में मनीशियात के बड़े नेटवर्क से मुतालिक गिरफ्तार होने वाली अनमोल और पिंकी का केस अब मजीद हसास रुख अख्तियार कर गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक केस की शफाफ तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ फतेह मोहम्मद शेख को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जबकि टीम में DSP खारदर इम्तियाज हुसैन, SDPO बगदादी आसिफ मुनव्वर और दीगर पुलिस अफसरान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये टीम थाना गार्डन में दर्ज मनीशियात और असला एक्ट के मुकदमात की असर नौ तफ्तीश करेगी। 15 रोज के अंदर अपनी तमाम तफसीली
رپورٹ کراچی پولیس چیف کو پیش کرے گی۔ دوسری جانب کیس کی نگرانی کے لیے ایک اور اعلی سطحی ٹیم بھی قائم کی گئی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا کی سربراہی میں قائم اس ٹیم میں ایس ایس پی ایس آئی یو سمیع اللہ سومرو، ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی، ایس ایس پی سٹی سید علی حسن شامل ہیں۔ ٹیم روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی نگرانی کرے گی اور تمام تر شواہد کے ساتھ چلان عدالت میں پیش کرنے کو یقینی بنائے گی۔ عدالت میں پیشی کے دوران ضابطوں کی خلاف ورزی کا معاملہ بھی سامنے آنے پر ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی سے انکوائری واپس لے لی گئی اور ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ کو نیا انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا۔ انہیں 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ کراچی سے گرفتار ہونے والی منشیات فروش انمول اور پنکی کے دوران تفتیش ماڈل سے ڈرگ ڈیلر بننے تک کے سفر کی کہانی بیان کرتے ہوئے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ سرائے کے مطابق پنکی 14 سال کی عمر میں ماڈل بننے نکلی، وہیں سے پارٹیوں میں جانا شروع کیا اور ایک وکیل سے شادی ہوئی جو انٹرنیشنل کوکین کا کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد کوکین کا کام شوہر کے ساتھ شروع کیا۔ انمول پنکی نے شوہر سے طلاق کے بعد پولیس افسر سے شادی کر لی۔ پنکی نے اپنے 3 بھائیوں کی مدد سے کوکین کا نیٹ ورک قائم کیا اور ڈیلر بن گئی۔ انٹرنیٹ سے کوکین بنانا سیکھا، شروع میں کوکین ٹھیک نہ بنا سکی اور نقصان اٹھایا۔ ملزمہ کچھ عرصے تک مسلسل بناتے بناتے کوکین بنانے لگ گئی ہیں۔ پنکی نے اپنے کوکین کا برانڈ بنا لیا جو مشہور ہو گیا۔ پنکی کو 5 سال قبل پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور مبینہ طور پر 7 کروڑ رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ لاہور سے 2 خواتین کے ذریعے ٹرین سے کوکین کے 5 پیکٹ کراچی بھیجتی تھیں۔ اسٹیشن سے بائک رائڈر پیکٹ الگ الگ لے کر ڈیلرز کو پہنچاتے تھے۔ ڈیلرز کی مدد سے کوکین شہریوں کو پہنچتی تھی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی میں شدید گرمی کے باوجود مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مستثنی قرار دیے گئے علاقوں میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کماڑی، کھارادر، لیاری، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن اور سعید آباد میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش نے شہریوں کو سخت گرمی میں بے حال کر دیا ہے۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، گل بہار، رضویہ، پاک کالونی اور دیگر علاقوں کے مکین بھی بجلی کی بندش سے پریشان ہیں۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے باعث پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ واضح رہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال کئی دنوں سے جاری ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کراچی نے جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ممنوعہ ادویات برآمد کر لی ہیں۔ حکام کے مطابق ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر۔ جی بالکل، ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ جعلی ادویات اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف جو ہے ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جس میں بھاری مقدار میں جو ہے جعلی ادویات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی جو ڈائریکٹر ہیں رابعہ قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کارروائی جو ہے کس بیس پہ کی ہے اور کتنے افراد جو ہیں زیر حراست لیے گئے۔ جی، ہمیں انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی کہ یہاں پہ ناٹ فار سیل کچی گلی نمبر 2 ڈینسو ہال میں ناٹ فار سیل آئٹمس کی سیل پرچیز جاری ہے۔ جب ہم ڈراپ کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ گئے تو معلوم ہوا کہ پوری مارکیٹ اس ناٹ فار سیل فزیشین سیمپلز کے سیل میں انلیگل ٹریڈ میں انوالوڈ ہے۔ تو ہم نے 20 دکانیں سیل کی ہیں، بلک کوانٹٹی میں ہم نے میڈیسن سیز کی ہیں اور 21 لوگوں کو زیر حراست کیا۔ تمام انلیگل سیل پرچیز غیر رجسٹرڈ ڈرگس کے اوپر بالکل ریڈز کر رہی ہے۔ ہم لوگ بالکل پولیس کی طرح پبلک انوالومنٹ نہیں ہے، ہماری پبلک ڈیلنگ میں انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے ایز اے ڈپارٹمنٹ، ایف آئی اے کے آفیسرز بالکل کمپرومائز نہیں کرتے ہیں پبلک ہیلتھ کی سیفٹی کے اوپر۔ جی بالکل، ڈپٹی ڈائریکٹر رابعہ قریشی کا کہنا ہے کہ 20 دکانیں جو انہوں نے سیل کی ہیں اور 21 افراد کو جو ہے وہ زیر حراست لیا گیا ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جو جعلی ادویات ہیں یا پھر جو بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مسلسل کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کو بھی میڈیسن خریدتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTA نیوز۔